حضرت یوسف کے ساتھ کئی سٹیپ ایسے ہوئے ہیں کہ اگر آج ہم اس کو اپنی زندگی سے کوریلیٹ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلی چیز کہ خدا جس پر چاہتا ہے اپنی ولایت کو اتارتا ہے، وہ کہ حضرت یعقوب کے اور بھی بیٹے تھے مگر حضرت یوسف پر اپنی ولایت خدا کی مرضی ہے، خدا کا انتخاب ہے، خدا نے حضرت یوسف کا انتخاب کیا۔ اب جب انتخاب کیا تو چیزیں اور نشانیاں بھی دیں، لیکن دوسری طرف ہمیشہ یاد رکھیں جو حسد پیدا ہو گیا، چونکہ سگے بھائی ہیں لیکن حسد پیدا کیوں ہوا؟ تو اگر اس حسد کو دیکھیں جو قرآن بتا رہا ہے، یہ حسد پرانا نہیں ہے، یہ حسد نیا نہیں، حسد پرانا ہے۔ جب بھی اللہ کہیں اپنی ولایت اتارتا ہے دوسری طرف حسد آتا ہے۔ بھائی شیطان کو کیا پرابلم تھی؟ کتنی اس نے عبادتیں کی تھی، کہاں اس نے عبادتیں کی، مگر اللہ نے ولایت کو حضرت آدم کو دیا۔ وہ اسی چکر میں تھا کہ یہ مجھے کیوں نہیں مل رہا، کہ میں کیوں کروں، جبکہ میں ظاہری طور پر، ظاہر کی بات نہیں ہے، خالق کی مرضی ہے، خالق کا امر ہے۔ کوئی قدیمی یا کوئی جوان نہیں ہے، کوئی بوڑھا ہے یا کوئی کچھ بھی ہے، خدا جس پر ولایت کو اتارے، اور خدا بہتر جانتا ہے اپنی ولایت کو کہاں اتارتا ہے۔ اب جہاں ولایت اتری ہے، پورا اگر قرآن کو آپ پڑھنا شروع کریں شروع سے، تو یہ حسد کھا گیا، اور اس حسد نے تکبر اور پھر غرور اور پھر ساری چیزیں پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور یہی وجہ تھی کہ یہ ولایت کی رکاوٹیں یہ حسد بنا۔ تو حضرت یوسف کو جب ملی، بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا، اور پھر بھائیوں نے کیا کیا؟ بھائی دیکھیں وہ بہرحال کوشش کرتے تھے حسد، لیکن اصل دشمن ہمیشہ یاد رکھیں، ہماری زندگی میں ایک چیز جو بہت سائلنٹ ہے وہ یہ دشمن شناسی ہے۔ قرآن جبکہ دشمن کی بہت زیادہ بات کر رہا ہے، دشمن کو پہچانو، اصل دشمن ابلیس ہے، اصل دشمن شیطان ہے، اور وہ اپنی اسٹریٹجی لے کر روئے زمین پہ اللہ سے اجازت لے کے آیا ہے۔ اس سے بھی ہم غافل نہ ہوں۔ بعض اوقات انسان جوان سوال کرتے ہیں بھی اللہ نے بنایا کیوں، اللہ نے ایسے کیوں نہیں بنایا، اللہ نے اتنی مشکل کیوں زندگی بنائی، وہ ایسی چیزیں نہ رکھتا ہم خرابی نہ ہوتے۔ ایسا انسان سوچتا ہے نا کہ بھائی یہ بھی نہیں ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا، بیٹا یہ نہ ہو وہ نہ ہو تو پھر روز محشر میں سزا و جزا کیوں ہوگی؟ سزا جزا تبھی ہوگی کہ جب آپ آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ شیطان اترا ہی آزمائش کے لیے، شیطان اپنی پلاننگ لے کر روئے زمین پر آیا۔ اسی نے ہی حضرت یوسف کے بھائیوں کو پلان دیا کہ کیا کرو، ختم کر دو، اور یہ پلان شیطان آخر تک لے کے آیا ہے۔ یہی پلان وہ شب ہجرت بھی لے کے آیا کہ ختم کر دو۔ اب یہ بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے گرد پریشان کہ کیا کریں، تو یہ بوڑھا بن کر آیا، کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا یہی ایک پریشانی ہے جو ایک ہمارے درمیان میں کھڑا ہو گیا ہے۔ تو کہا مار دو۔ کہا کیسے مارے، قبیلہ بڑا ہے، بنی ہاشم ہے، کیسے کرے؟ کہا سارے قبیلوں سے ایک ایک جمع کرو اور گھر پہ حملہ کرو اور ختم کرو، یہ سب سے نہیں لڑیں گے۔ اب یہ شیطان دیکھیں پوری یہ پچھلی پلاننگ سے لے کر اس نے حابیل قابیل کو بھی یہی کیا، اس نے نمرود کو بھی یہی دیا کہ حضرت ابراہیم کو ختم کر دو، اس نے فرعون کو بھی یہی کہا کہ موسیٰ کو ختم، اس کے پاس آخری پلان یہی ہے کہ ختم کر دو۔ اسی پلان کو لے کر وہ مکہ اترا کہ بھائی ختم کر دو، یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن جب یہ پوری پلاننگ کے ساتھ دیوار پھیلان کر اترے اور جیسی انہوں نے چادر ہٹائی تو انہیں پتا نہیں تھا کہ اللہ نے نیا پلان سامنے رکھا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، وہ نیا سسٹم اللہ نے انٹروڈیوس کر دیا تھا کہ اب یہ نیا سسٹم ہے، اور یہ دکھا دیا کہ اب کبھی بھی شیطان کو کہ تم پلان لاؤ گے یہ سسٹم موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے پوری طاقت لگا کر یزید جیسے شخص کو ممبر پہ بٹھا دیا، لیکن اس کے سامنے وہی پلان وہی سسٹم کھڑا ہوا کہ آج تک وہی سسٹم کھڑا ہوا ہے۔ ایسا حسینیت کا نظام کھڑا ہوا کہ آج تک کھڑا ہے، اسے کوئی نہیں بٹھا پایا، اسے کوئی ختم نہیں کر پایا۔ اور یہ جو غیبت کے پردے میں ہے اسی
سسٹم کا ایک حصہ ہے جو موجود ہے، اور یہی پاور ہے جان محترم۔ میرے اندر ایمان میں تھوڑی سی کمزوری ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھیں، دیکھیں کہ انہوں نے پلاننگ کی، مارنے کی کوشش کی، ایک بھائی نے مشورہ دیا۔ وہ کتنی لطیف نقطہ ہے قرآن کا کہ سارے بھائی مارنا چاہتے تھے، ایک بھائی نے مشورہ دیا۔ یہاں کیا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سب اطراف آپ بولیں کہ کوئی بات سنتا نہیں ہے، کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، آپ اپنا اچھا مشورہ ضرور دیں۔ ایک اچھے مشورے نے حضرت یوسف کو بچا لیا۔ ایک اچھے کیا کہا؟ مارو نہیں، کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دو۔ اب یہ اپنا خدا کا پلان ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو گیا۔ کارواں کو پیاس لگی، پانی کی تلاش میں آئے، پانی کی بجائے حضرت یوسف باہر آ گئے۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہ دوری جو ہے ایک ولی کی سٹارٹ ہو گئی، ایک ولی دور ہو گیا، اور جب ظاہر ہے احترام نہ کیا جائے، نعمت کی قدر نہ کی جائے، تو خدا ولی کو دور کر دیتا ہے۔ اور پھر ولی دور، اور ایسا دور ہوا کہ ایسی جگہ گیا کہ جہاں لوگ پہچانتے نہیں تھے، اور پھر مصر کے بازار میں حضرت یوسف کی قیمت لگی، اور پھر حضرت یوسف بیچے گئے، اور پھر اس کے بعد مصر کے وہ واقعات کہ اس کمال پر بھی اپنی شخصیت کو نکھارتے رہے، اور پھر جمال الہی جلوہ افروز ہوا کہ زلیخا نے پھر اسے بند کمرے میں بلا کر 7 دروازوں کو بند کیا۔ قرآن بہت احترام اور ادب سے اس واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن سے بہتر لغت کسی کے پاس نہیں، قرآن سے بہتر ادب کوئی بیان نہیں کر رہا۔ اس واقعے کو کیسی خوبصورتی سے بیان کیا کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو دعوت دی، مگر حضرت یوسف نے زلیخا کی طرف توجہ نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف کو نظر آ رہا تھا یہ زلیخا نہیں ہے، یہ دوسرا سسٹم ہے۔ اللہ کے ولی کو بھی اپنی طرف لینے کے چکر میں، جبکہ خدا کہتا ہے کہ میرے صالحین بندے، یہاں قرآن میں خدا نے اس بات کو ہمارے لیے بیان کیا ہے، اگر خدا نہ کرے تو انسان جو ہے وہ کہیں بھی چل جا سکتا ہے، اگر خدا انسان کو نہ بچائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف نے خدا کی پناہ مانگی۔ جان محترم کہا کہ مڑ جاؤ، مڑ گئے، 7 بند دروازے کھل گئے۔ جو 7 بند دروازے مصر میں کھول سکتا ہے وہی خدا آج ہماری زندگی کے بند دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ ہمیں بھی ہونا ہے، خاص طور پہ جوانوں سے انسان ہے، پھنس جاتا ہے، غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انسان حال کہیں نہ کہیں زندگی میں الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ رات کو موبائل پہ بیٹھے ہیں، خواب غفلت ہے، انسان غفلت کے اندر کبھی ایک ریل، کبھی دوسری ریل، کبھی ایک ٹچ، کبھی دوسرا ٹچ، لیکن خدا کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر آج ہم بھی خدا کی طرف رجوع کریں تو خدا ہمارے لیے بھی دروازوں کو کھول سکتا ہے۔ یہ خدا آج بھی وہی ہے۔ اور پھر دیکھیں اسی طریقے سے حضرت یوسف نے خود کہا کہ پروردگار مجھے زندان میں